أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک کہ جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گڑ گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، مگر افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خدا حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ بے شک غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرہ قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ بہت خوب۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسے لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا۔ بے شک محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کا پور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ بے شک مگر افسوس صد افسوس، وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کی غار میں جا گئی۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم کہ جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی آج ماتم کنا ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دو پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کر